جا رہے تھے تو بنو عباس تک ہم پہنچ گئے تھے، بنو امیہ سے گزر کر۔ جزیرے عرب سے ہماری تاریخ اٹھی ہے مکہ معظمہ سے، اور مدینہ منورہ سے عروج پر پہنچی ہے۔ مکہ مکرمہ میں امت بنی ہے، مدینہ منورہ میں ریاست بنی ہے، اور پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں گویا لے لیا ہے۔ خلافت راشدہ 11 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک 30 سال خاکہ ہمارے سامنے ہے۔ 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، 23 سے لے کر 13 سے لے کر 24 تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، 24 سے 35 تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، 35 سے 40 تک حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور 40 سے 41 6 مہینوں کے دورانیے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ یہ جزیرہ عرب ہے، اور آس پاس کے ممالک اور جو اسلام دنیا میں پھیلا ہے اس کا ایک خاکہ ہے۔ بنو امیہ کی سلطنت اور خلافت سن 41 سے شروع ہوئی ہے۔ پہلا مرحلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، پھر ان کے بیٹے اور پوتے کا۔ 41 سے لے کر 60 ہجری تک خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس دور کے بڑے بڑے واقعات کا ایک خاکہ۔ پھر یزید ابن معاویہ 60 سے 64 تک، اس کے دور کے بڑے واقعات 3 ہیں جو پریشانی کے سبب کے طور پر نمایاں ہے۔ 61 ہجری سانحہ کربلا، 63 ہجری واقع حرہ مدینہ منورہ، 64 ہجری محاصرہ مکہ مکرمہ، یہ سن 64 ہجری۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پھر متبادل تشریف لائے، اور سن 73 ہجری تک حضرت عبداللہ ابن زبیر رہے۔ 64 میں محاصرہ یزید کی طرف سے تھا۔ یزید کے مرنے کے بعد محاصرہ ختم ہوا، خلافت شروع ہو گئی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مروان ابن حکم کو جلاوطن کیا، جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اور اس کا بیٹا عبد الملک بھی ساتھ تھا۔ اس کی جلاوطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شام چلا گیا، دمشق میں، وہاں اس کی متوازی حکومت قائم ہو گئی۔ عبد الملک ابن مروان پھر 65 ہجری میں، مروان کے بعد عبد الملک آیا سن 86 تک۔ عرض کیا تھا کہ 65 سے 73 تک کا زمانہ عبد الملک ابن مروان کا حکومت کا تو ہے، خلافت اس زمانے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تھی۔ سن 73 ہجری میں ان کی شہادت کے بعد عبد الملک ابن مروان خلیفۃ المسلمین بنا۔ اس کے دور کے اہم واقعات: توابین کا ظہور ہوا، فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا، مختار ابن ابی عبید ثقفی کی جماعت سن 66 ہجری میں منظم ہو گئی، مختار کا خاتمہ ہوا، خوارج منظم ہو گئے، رومیوں سے صلح ہو گئی، عبداللہ ابن زبیر سے معرکوں کا آغاز ہوا، اور حجاج ابن یوسف مکہ مکرمہ کے گورنر بنے،
اور انہوں نے کعبۃ اللہ کا محاصرہ کیا، بیت مکہ مکرمہ کا، اور سن 73 ہجری جمادی ثانیہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اسی مہینے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ پھر بنو امیہ کا عروج شروع ہوا۔ عبد الملک بن مروان 73 سے 86 تک ولید بن عبد الملک کا زمانہ، ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک اس کا زمانہ، پھر عمر بن عبدالعزیز کی نامزدگی 99 ہجری سے 101 تک، پھر اس کے بعد یزید بن عبد الملک 101 سے 105 تک، پھر ہشام 105 سے 125 تک۔ یہ چاروں عبد الملک کے بیٹے ہیں، ولید، سلیمان، یزید اور ہشام مروان کے پوتے ہیں۔ اسی عبد الملک کی بیٹی تھی جو عبد الملک ابن مروان ہے، اس کی بیٹی تھی فاطمہ، اور عمر ابن عبدالعزیز کی اہلیہ تھی فاطمہ بنت عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہے۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور اس کے متعلق شاعر نے شعر کہا تھا: بنت الخلیفۃ والخلیفۃ زوجہا، خلیفہ کی بیٹی ہے عبد الملک کی، خلیفہ اس کا شوہر ہے۔ اخت الخلائف، خلیفوں کی بہن ہے، والخلیفۃ جدہا، اور دادا بھی خلیفہ ہے یعنی مروان، وہ بھی حکمران ہے۔ تو خلیفہ کی پوتی، خلیفہ کی بیٹی، خلیفوں کی بہن اور خلیفہ کی بیوی، چاروں طرف سے خلفاء کے درمیان میں ہے، لیکن انتہائی درویش مزاج خاتون ثابت ہوئی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے گھر میں زہد و قناعت کی مثال انہوں نے قائم کی ہے رحمہ اللہ۔ یہ جو عبدالعزیز ہیں یہ عبد الملک کے بھائی ہیں، مروان کے بیٹے ہیں۔ مروان کی ترتیب اس طرح تھی کہ عبد الملک کے بعد عبدالعزیز حکمران ہوگا، لیکن عبدالعزیز عبد الملک کی زندگی میں وفات پا گیا، چنانچہ پھر عبد الملک نے اپنے بیٹوں کی طرف سلسلہ منتقل کیا، اور درمیان میں ایسا مرحلہ آیا کہ سلیمان کے زمانے میں کے نتیجے عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین بنے۔ عمر بن عبدالعزیز ابن مروان ہشام کے زمانے کی واقعہ۔ پھر ولید ثانی ہے، یہ ولید یزید کا بیٹا ہے، جو ہشام کا بڑا بھائی ہے یزید ابن عبد الملک، اس کا بیٹا ہے ولید ثانی۔ پہلا ولید عبد الملک کا بیٹا ہے، دوسرا ولید یزید ابن عبد الملک کا بیٹا ہے، ولید ابن یزید ابن عبد الملک۔ پھر یہ یزید ثالث ہے، یزید یہ بیٹا ہے ولید ابن عبد الملک کا۔ عبد الملک کا جو پہلا بیٹا برسر اقتدار اور برسر خلافت رہا، یہ اس کا بیٹا ہے یزید ثالث 126 میں، پھر اس کا بھائی ابراہیم ہے 126 میں، پھر مروان آیا ہے، مروان ابن الحکم کا۔ مروان جو ہے یہ محمد ابن مروان کا بیٹا ہے، اس مروان کا والد ہے محمد، جو عبدالعزیز اور عبد الملک کا بھائی ہے، اور اس کا والد ہے مروان، مروان ابن محمد ابن مروان۔ یہ اللہ جل جلالہ کا عجیب نظام ہے اور حکمت ہے اللہ کی، کہ جس کے نام سے آغاز ہوا تھا اس سلسلے خلافت کا یا اقتدار کا، مروان اس کا نام تھا، اور جس پر ختم ہوا اس کا نام بھی مروان ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جس سلسلہ خلافت کا آغاز ہوا، تو آخری ان کے پوتے معاویہ ہی کے نام پہ وہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کا بیٹا یزید، پھر معاویہ، اور مروان سے سلسلہ شروع 132 میں مروان ابن محمد ابن مروان پر مکمل ہو گیا۔
یہ بات سامنے آ گئی کہ مروان کے 5 پوتے خلیفہ رہے ہیں۔ مروان کے پوتوں میں 5 ہیں: ولید ابن عبد الملک ابن مروان، اور سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان، اور اس کے بعد یزید ابن عبد الملک ابن مروان، یہ جو ہشام سے پہلے ہے، یزید ثانی۔ یزید ثانی اس لیے کہلاتا ہے کہ پہلا یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، دوسرا یزید عبد الملک کا بیٹا، اور چوتھا بیٹا ہشام ہے، اور چوتھا پوتا ہشام ابن عبد الملک ابن مروان ہے۔ 4 پوتے ہو گئے، اور 5واں پوتا محمد کا بیٹا ہے، مروان ابن محمد ابن مروان۔ تو 5 پوتے خلیفہ رہے ہیں۔ ولید ابن اس کے مروان ابن حکم کے 5 پوتے، اور ایک بیٹا خلیفہ رہا ہے عبد الملک، اور 3 پڑپوتے رہے ہیں: ولید، اور پھر یزید، اور پھر ابراہیم، 3 پڑپوتے۔ اس طرح یہ خلافت 132 ہجری میں مکمل ہو گئی، اور یہ ختم ہو گیا، شہید ہو گیا، قتل ہوا۔ اس کو قتل کیا تھا بنو عباس نے۔ بنو عباس کی سلطنت قائم ہوئی۔ بنو امیہ کے زوال کے اسباب پر ایک نظر ہے یہ: خوارج کا فتنہ، کربلا کا سانحہ، شیعان علی کی سرگرمیاں، بنو عباس کی دعوت شروع ہو گئی، سلطنت کی وسعت بھی بہت زیادہ تھی، قابل افراد سے ناروا سلوک بھی ہوا، نچلی سطح پر حکام کے مظالم بھی وسیع ہوئے، اور خاص طور پر عرب قبیلے باہم خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ عربوں کا منظم رکھنا ضروری تھا، وہ نہ ہو سکا آخر میں۔ اس کے ساتھ خلافت کا مدار اہلیت کی بجائے وراثت پر، تو یہ جو ابراہیم ہے، یا دوبارہ اگلا ولید آیا، ولید کے بعد ابراہیم آیا، اس لیے کہ وہ اسی خاندان سے تھے، ورنہ اہلیت کا عنوان یہاں کمزور تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمزوری ہوئی اور نقصان ہوا، اور خلافت ختم ہو گئی۔ بنو امیہ کے خلاف مختلف تحریکیں چلی، اور تحریک بنو عباس کی کامیابی میں ابو مسلم خراسانی کا سب سے بڑا کردار ہے۔ خلافت عباسیہ کے بانی ابو العباس صفاح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ یہ 132 ہجری سے 136 تک خود رہے ہیں۔ یہ 750 سے 755 عیسوی بنتی ہے۔ بہرحال ہمیں 750 755 کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہجرت کے سال کو ہم 33 پر تقسیم کریں، اور پھر جو حاصل نکلے اسی ہجرت کے سال سے منفی کریں، اور پھر اس میں 622 کو جمع کر لیں، تو جو نتیجہ نکلے گا وہ عیسوی سال کی شکل میں ہوگا۔ مثلا ہم اس سے 132 کو 33 پر تقسیم کر لیتے ہیں، جو جواب آئے وہ 132 سے نکال لیتے ہیں، پھر جو جواب آئے اس میں یہ 622 جمع کر لیتے ہیں، تو یہ جواب آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، یہ اصول اگر ایک مرتبہ دوبارہ ہو جائے معذرت کے ساتھ۔ آپ کوئی مسئلہ نہیں حضرت، میرے لیے سعادت ہے۔ یہ 132 ہے، یعنی اس پر اب فی الحال جو ہمارا سال چل رہا ہے اسی پر ہم تجربہ کر لیتے ہیں۔ 1446، اس کو 33 پر آپ تقسیم فرما رہے، کیلکولیٹر اگر پاس ہے 33 پر تقسیم کیجئے، آسان سی سے پتہ لگ جائے گا۔ پھر مجھے جواب بتا دیں، میں یہاں لکھ لیتا ہوں۔ ہو گیا جی آپ حضرات کے پاس؟ جی، جواب آیا 43 اشاریہ 43 اشاریہ 8۔ جی، تو یہ جو 5 سے اوپر ہونا تو اس کو پورا سمجھیں گے، یعنی 43 اشاریہ اگر آ جائے 5 سے کم تو ہم پھر صرف 43 کو جمع کریں گے۔ یہ 5 سے زیادہ ہے کیونکہ 8 ہے،
تو ہم پورا 44 لے لیں گے، 44 پورا۔ اس 44 کو اس 46 میں سے منفی کر دیں آپ، یہ ہم نے منفی کر لیا، پیچھے بچ گیا یہ دیکھ لیں 1402، 1402 بچ گیا۔ اب اس 1402 میں یہ جمع کرنا ہے، یہ ہنسا، یہ ہنسا پکا یاد رکھنا ہے ہم نے، 622 یعنی 1402 اور جمع اس میں 622، تو کیا بنا آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں اصول انشاءاللہ مستحضر ہوا ہوگا۔ جی استاد جزاک اللہ خیر۔ اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کو 33 پر، ہجرت کا جو سال ہے اس کو 33 پر تقسیم کرنا ہے، جو جواب آیا اس کو منفی کرنا ہے اسی ہجرت کے سال سے، اور 622 کو جمع کرنا ہے۔ یہ 622 کو کیوں جمع کرنا ہے، اس میں لمبی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم اتنا جانتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی وہ 622 سال تھے، 622 عیسوی تھا، تو 622 کے بعد کا حساب ہم نے برابر کرنا ہے 33 کے حساب سے۔ 33 سالوں میں ایک سال کا فرق پڑتا ہے، تو وہ فرق نکال کر پھر 622 بیچ میں جمع کر لے تو عیسوی سال معلوم ہو جائے گا۔ کوئی بھی ہجرت کا سال ہو اس کو عیسوی میں تبدیل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے کیونکہ مہینوں کے مسائل ہوتے ہیں، قمری مہینوں کے کم و بیش، لیکن قریب قریب تک ہم ضرور پہنچیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ابو جعفر المنصور آیت 136 سے 158 تک لمبا عرصہ رہا۔ ابو مسلم خراسانی جو انہی کا داعی تھا، بعد میں حالات ایسے بنے کہ وہ قتل کیا گیا، پھر مہدی آیا۔ پھر اس میں ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے، بس اتنی بات ہے کہ 132 ہجری اور 750 عیسوی یہ خلافت ابن عباس کا قیام ہوا، یہ اور یہ قیام رہا ہے 656 تک، اور 37 خلفاء رہے ہیں۔ بس یہ ہم یاد رکھیں، مزید تفصیلات پھر مطالعے کے نتیجے میں سامنے آ جائیں گی۔ 37 خلفاء، 656 ہجری ہے، عیسوی ہم معلوم کر سکتے ہیں اسی حساب سے کہ 656 کو 33 پر تقسیم کریں، جواب آئے تو اس سے منفی کریں، 622 کو بیچ میں جمع کر لیں، جو جواب آئے گا وہ عیسوی سال ہوگا۔ تو یہ خلافت بنو عباس کا زمانہ تھا، اور اس میں 37 خلفاء رہے ہیں، 37 خلفاء۔ پہلا خلیفہ یہ ابو العباس صفاح ہے، اور آخری خلیفہ مستعصم باللہ ہے، مستعصم باللہ، مستعصم باللہ، جس کو تاتاریوں نے شہید کر لیا تھا، یہ مستعصم باللہ آخری خلیفہ یہ ہے، 37واں، اور یہ 656 کو شہید ہوا تھا، اور خلافت عباسیہ ختم ہو گئی تھی۔ باقی یہ جو ابو مسلم مہدی، پھر اس کے بعد موسیٰ الہادی، ہارون الرشید، بڑا مشہور خلیفہ ہے، امین، مامون، معتصم باللہ، معتصم باللہ اور ہے، آخری مستعصم باللہ ہے، واثق باللہ، متوکل علی اللہ۔ پھر اس میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے تھے، اس کا تذکرہ ہم یہاں نہیں کریں گے، صرف یہ خلافتوں کا خاکہ پیش کرنا ہے آج ہم نے۔ اور بیچ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے، 567 تا 589، یعنی یہ خلافت عباسیہ کے پہلے دور کے لوگ ہیں۔ یہ تاتاریوں کا دور شروع ہوا 7ویں صدی ہجری میں، اور ہمارے ہاں ہندوستان میں شہاب الدین غوری کی اس وقت حکومت تھی، لیکن اس کو ہم الگ سے ٹاپک کے طور پہ ذکر کریں گے۔ صرف یہ کہ چنگیز خان، تاتاری اور یا مغل یہ کون تھے، ان کا تفصیلی جائزہ مناسب ہوگا، یہ عنوانات ہمارے سامنے۔ سمرقند و بخارا پر ان کی پیش قدمی ہوئی۔ یہ بنو عباس کا اختتامی دور، ناصر لدین اللہ، یہ 622 کا زمانہ ہے۔
ظاہر باللہ 623 کا دو زمانہ ہے، مستنصر باللہ 640 ہے، اور مستعصم باللہ یہ 640 سے 656 تک رہا ہے، اور اس کو شہید کر لیا تھا تاتاریوں نے، قتل کر دیا تھا اور بغداد کو تباہ و برباد کر کے رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بنو عباس کی خلافت کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا۔ یہ پھر 659 تک خلافت نہیں تھی، 659 تک، یہ جو درمیانہ سال گزرے ہیں 57 اور 58، اس وقت کے مصنفین کتاب لکھتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں: دخلت سنہ والمسلمون بلا خلیفہ، نیا سال آ گیا اور مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، والمسلمون بلا خلیفہ، بلا خلیفہ، یہ عبارت افسوس کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ وہ لکھتے ہیں۔ پھر 659 میں یہی خلافت دوبارہ منظم ہوئی مصر میں۔ یہاں ایک بات عرض کرنی ہے کہ خلافت کے جو ہمارے مراکز تھے، پہلا مرکز مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ، یہ سن 11 ہجری سے خلافت کے حوالے سے سن 35 ہجری تک رہا ہے، اور مدینہ منورہ میں 3 بڑے خلفاء رہے ہیں: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کا آغاز بھی یہی سے تھا۔ دوسرا مرکز ہمارا کوفہ ہے، عراق کے اندر، یہ سن 35 سے 41 تک ہے، حضرت حسن کے زمانے تک یہ کوفہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دمشق رہا ہے، حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے یزید اور پوتے معاویہ کے زمانے میں دمشق، یہ سن 41 سے سن 64 تک، یہ دمشق ہمارا مرکز رہا، شام موجودہ دمشق، جس پر آج کل سنیوں نے قبضہ کر لیا اللہ کی مہربانی سے۔ اور اس کے بعد پھر مرکز منتقل ہو گیا مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ ہے، سن 64 سے سن 73 تک، سن 64 سے 73 ہجری تک مکہ مکرمہ۔ پھر اس کے بعد خلافت کا مرکز دوبارہ منتقل ہوا اس دمشق کی طرف، دمشق، اور یہ سن 73 سے لے کر سن 132 ہجری تک، 132 ہجری، یہ دمشق دوبارہ مرکز بن گیا۔ اور 132 کے بعد پھر بغداد بنا ہے، بغداد عراق میں ہے، بغداد آج بھی بغداد ہی کہلاتا ہے، یہ بغداد بنا ہے 132 سے 656 تک، یہ طویل عرصہ بغداد دار السلام کہلاتا تھا، بغداد دار السلام، مدینہ السلام، مدینہ السلام، دار السلام نہیں، مدینہ السلام۔ تو یہ ہمارے مراکز خلافت ہیں۔ بغداد تک کا سلسلہ تو ہمارے سامنے آ گیا، 132 ہجری سے 656 تک بغداد۔ اس کے بعد خلافت کا مرکز منتقل ہوا مصر، قاہرہ میں، تو قاہرہ کا دور، اور قاہرہ سے 923 ہجری کو منتقل ہوا ترکی میں، قسطنطنیہ، ترکی، استنبول جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ مراحل انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں عرض کریں گے، علاق خان تفصیل ذکر کریں گے، یہ 602 میں آیا تھا، 626 تک، پھر بغداد کا سقوط، تو اس پر تفصیل انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے، آج کی نشست میں اتنا کافی ہے۔ اچھا جی، یہ 2 چیزیں پوچھنی تھی۔ جی حضرت۔ یہ ولید حمار ساتھ لکھا ہوا ہے اور ابو العباس صفاح، یہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ صفاح اس نے خود اپنے لیے لقب اختیار کیا تھا، جی صفاح کا معنی خون بہانے والا، یہ ایک اچھا، روبدار اور خون ولید والا۔ حمار؟ ولید نہیں تھا، وہ ہے مروان الحمار، اچھا، مروان، مروان الحمار۔
حمار کا لفظ ہمارے ہاں یعنی گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ مشقت سے کنایا ہے، اس غریب کی مشقت بہت زیادہ رہی ہے، سخت مشقت سے گزرا ہے اچھا اور اچھا، مشقت مروان زندگی. جی، مروان الحمار اس تناظر میں کہلاتا تھا، اور مشقت زندگی سے عبارت ہے یہ. ٹھیک ہو. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی استاد جی، یہ خلافت اسپین بھی منتقل ہوئی ہے بھلا؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے. یہ جو بنو جی امیہ 132 میں مکمل ختم ہو گئے، تو جی پھر بعد میں جو خلافت قائم ہوئی بنو عباس کی، اس زمانے میں یہ جو ہشام ابن عبد الملک ہے، ہشام، یہ ہشام، یہ جی اس کا بیٹا عبد جی الرحمن، وہ بچتے جی بچا فرانس نہیں، اسپین منتقل ہوا تھا، اور اسپین میں اس نے خلافت قائم کی ہے. تو بنو امیہ کی خلافت وہاں پھر کئی سو سال تک رہی ہے. اور صحیح. بنو عباس کے زمانے میں خلافت تقسیم ہو گئی تھی، بنو امیہ کی وہاں اسپین میں تھی، باقی دنیا میں جی بنو عباس کی، اور چھوٹی ریاستیں بھی قائم ہو گئی تھی، سلطنتیں. لیکن جی 132 تک پورا عالم اسلام صرف ایک خلیفہ کے زیر اثر ہوتا تھا، تو جی، اسپین میں شرعی قائم حوالے رہی. سے دو ہو سکتی ہیں استاد جی ہاں ایک جی، ہو وقت میں؟ سکتا ہے، یہ مسئلہ تو فقہا نے زیر بحث لایا ہے، تو تسلیم کی ہے جی خلافت. جب تسلیم ہو گئی ہے تو ہو سکتی ہے، جی نظم سنبھالنے کے لیے 2 خلیفہ ہو سکتے ہیں. جی، بہت اس پر شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں یہ جو بحث ہے نا جی 2 خلیفہ کا مسئلہ، اور خلیفہ غیر عربی یعنی قریشیوں کے علاوہ خلیفہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ ہم 923 ہجری کے بعد زیر بحث لائیں گے، کیونکہ 923 سے خلافت پھر جی ترکی منتقل ہوئی ہے، اور ترکی جی کو لوگ عرب نہیں ہے، تو قریشی جی کہاں سے ہوں گے؟ تو اس جی میں جی پھر وہاں ہوگا، پھر جی خلافت 2 ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. ابھی تو عربوں ہی میں چل رہی ہے، بلکہ قریشیوں میں خلافت چل رہی ہے. بنو عباس بھی قریشی جی ہے، جی جی بنو جی، امیہ قریشی تھے. دونوں قریشی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.